السلام علیکم۔ 8 ستمبر سے 12 ستمبر نیپال میں تاریخ ساز 4 دن گزرے۔ ان 4 دنوں میں نیپال کی سیاست ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ نوجوان مظاہرین نے پہلے 2 دن میں ہی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ سری لنکا اور بنگلہ دیش کے بعد نیپال جنوبی ایشیا کا تیسرا ملک ہے جہاں نوجوانوں نے سیاسی بغاوت کی اور حکومت وقت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ جنوبی ایشیا کے ملکوں میں سیاست ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ نوجوان نسل پرانی نسل کے سیاستدانوں کو گھر بھیج رہی ہے۔ نوجوان پرانی نسل کے سیاستدانوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ نوجوان کسی مرکزی قیادت کے بغیر احتجاج شروع کر دیتے ہیں جو خود بخود ایک تحریک کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ 8 ستمبر کو نیپال میں کرپشن کے خلاف نوجوانوں نے مظاہرے کیے۔ 2 دنوں میں پولیس سے تصادم میں 50 سے زیادہ مظاہرین ہلاک ہو گئے۔ 1,500 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ پولیس نے ان پر گولی چلائی، آنسو گیس پھینکی۔ مظاہرین نے پارلیمان اور سپریم کورٹ کی عمارتوں سمیت متعدد سرکاری عمارتوں کو آگ لگا دی۔ ایک بڑے میڈیا ہاؤس کی عمارت کو بھی جلا دیا۔ احتجاج کے دوسرے ہی دن نیپال کے وزیر اعظم KP شرما اولی نے استعفیٰ دے دیا۔ فوج سڑکوں پر آ گئی۔ ملک بھر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ 4 روز بعد نیپال کے صدر نے پارلیمان تحلیل کر دی۔ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ سشیلا کارکی کو نگران وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ اگلے سال مارچ میں نئے عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ احتجاجی مظاہرے تھم گئے، کرفیو ختم ہو گیا، لیکن نیپال کا مستقبل کیا ہوگا اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے۔ نیپال کے ایجیٹیشن میں کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کے کیا مضمرات ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال میں نوجوان نسل یا جنریشن زی کے سیاسی احتجاج سے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اس پر مزید بات چیت کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے کرے۔ نیپال انڈیا کے شمال میں واقع ہے، ہمالیہ پہاڑ کے دامن میں اور چین کے جنوب میں۔ اس کی 3 کروڑ آبادی ہے۔ ملک میں بے روزگاری کی شرح بہت اونچی ہے۔ کام کاج کرنے والے تقریباً 10% لوگ بے روزگار ہیں۔ خاص طور سے نوجوانوں میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ 20% نوجوان بے روزگار ہیں۔ نیپال کے نوجوانوں میں خاصے عرصے سے بے روزگاری اور حکومتی کرپشن کے خلاف لاوا پک رہا تھا۔ نوجوان حکمران طبقے کی مبینہ کرپشن کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلا رہے تھے۔ نیپال کے نوجوانوں میں ساری دنیا کی طرح سوشل میڈیا بہت مقبول ہے اور ان کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکا ہے۔ نیپال کی 70% سے زیادہ آبادی موبائل فون استعمال کرتی ہے، جبکہ 55% سے زیادہ لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ مین سٹریم میڈیا حکومت کے خلاف خبریں چلانے سے گریز کر رہا تھا۔ اس احتجاج کے دوران نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر نیپو بیبی اور نیپو کڈز کے نام سے 2 ٹرینڈز بھی چلائے جنہیں بہت پذیرائی ملی، عوام نے پسند کیا۔ ان ہیش ٹیگز کے ساتھ انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور ٹک ٹاک پر ایسی ویڈیوز اپلوڈ کی گئیں، ایسے میمز بنائے گئے جن میں حکمران سیاستدانوں کے پرتعیش طرز زندگی کو دکھایا گیا۔ ان پوسٹ میں دکھایا گیا کہ یہ حکمران عوام کے پیسوں پر مزے لوٹ رہے ہیں، جبکہ نوجوان بے روزگاری کا شکار ہیں۔ حکومت اس مہم سے سخت پریشان تھی۔ وہ اسے فیک نیوز قرار دیتی تھی۔ 3 ستمبر کو نیپالی حکومت نے سوشل میڈیا کے 26 پلیٹ فارمز بلاک کر دیے۔ ان میں واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک شامل تھے اور بھی تھے۔ کہا گیا تھا کہ پہلے یہ پلیٹ فارمز حکومت کے پاس رجسٹریشن کرائیں، اس کے بعد وہ کام کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں نے اس پابندی کو قبول نہیں کیا اور اسے سینسرشپ قرار دیا۔ نوجوان تو ویسے ہی حکومت کے خلاف بھرے بیٹھے تھے۔ بے روزگاری کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے اس پابندی نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور ایک ٹریگر بن گئی احتجاج کا۔ 8 ستمبر بروز پیر ہزاروں نوجوانوں نے نیپال کے دارالحکومت کٹھمنڈو میں سڑکوں پر حکومت کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے۔ وہ سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ سوشل میڈیا کو بحال کیا جائے۔ نوجوان مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر انہوں نے خود کو جنریشن زی قرار دیا ہوا تھا کہ ہم جنریشن زی ہیں۔ ان مظاہرین پر پولیس نے
گولی چلا دی۔ یہ بڑی حماقت کی۔ آنسو گیس پھینکی، لاٹھی چارج کیا، واٹر کینن سے پانی پھینکا، ربڑ کی گولیاں چلائیں۔ پولیس ایکشن میں 19 مظاہرین فوری طور پر ہلاک ہو گئے، 200 مظاہرین زخمی ہوئے۔ کٹھمنڈو کے ساتھ ساتھ نیپال کے دوسرے بڑے شہروں میں بھی مظاہرے ہوئے، جیسے پوکھارا میں، اتاہار وغیرہ میں۔ اسی روز حکومت نے پھر سوشل میڈیا پر سے پابندی ختم کر دی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پہلے روز مظاہرین کی ہلاکتوں سے حالات بگڑ چکے تھے، اب مظاہرین کے مطالبات مزید بڑھ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت مستعفی ہو جائے، نئے الیکشن کرائے جائیں اور کرپٹ لوگوں کا احتساب کیا جائے۔ پیر کے ہنگاموں کے بعد کٹھمنڈو میں کرفیو لگا دیا گیا تھا، لیکن احتجاج رکا نہیں۔ اگلے روز یعنی 9 ستمبر بروز منگل کو بھی مظاہرے جاری رہے۔ پولیس سے تصادم میں 3 اور افراد ہلاک ہو گئے، نوجوان مزید بپھر گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ 2 دنوں میں احتجاج کے دوران مرنے والوں کی تعداد 50 سے زیادہ ہے۔ بعض افراد نے پارلیمان اور سپریم کورٹ کی عمارتوں کو آگ لگا دی، نیپال کی کانگریس پارٹی کے دفتر کو آگ لگا دی اور وزیر خزانہ کو پکڑ کر مارا پیٹا۔ کئی سیاستدانوں کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی، سیاستدان جان بچانے کے لیے چھپ گئے۔ مظاہرین دیگر سرکاری عمارتوں کی دیواروں پر بھی چڑھ گئے۔ مظاہرین نے ملک کے سب سے بڑے میڈیا ہاؤس کانٹی پور پبلیکیشنز کی عمارت کو بھی جلا دیا۔ 2 شہروں میں جیلیں توڑ دی گئیں اور 800 قیدی فرار ہو گئے۔ اسی دن سپہر کو نیپال کے وزیر اعظم کے پی شرما اولی اور ان کی کابینہ کے ارکان نے استعفیٰ دے دیا۔ منگل کو ہی نیپال کی فوج سڑکوں پر آ گئی اور فوج کے سربراہ جنرل اشوک راج سکھدل نے مظاہرین سے کہا کہ وہ بات چیت کر کے مسائل کا حل نکالیں۔ یوں بات چیت شروع ہو گئی۔ اس سارے قصے کی خاص بات یہ ہے کہ مظاہرے کرنے والے اپنی پہچان جنریشن زی کے الفاظ سے کرتے ہیں۔ نیپال کی آبادی میں 40% آبادی نوجوان ہے، جسے جنریشن زی کہتے ہیں۔ یہ 1997 سے 2012 کے درمیان پیدا ہونے والے لوگ ہیں، یعنی ان کی عمریں 13 سے 27 سال کے درمیان ہیں۔ جنریشن زی کے لوگ ڈیجیٹل کلچر میں پلے بڑھے ہیں۔ جنریشن زی کے الفاظ نوجوانوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے قریب لاتے ہیں اور سیاسی تحریک چلانے میں بہت مؤثر ثابت ہوئے۔ تحریک چلانے کے لیے کوئی مرکزی قیادت نہیں تھی، کوئی لیڈر نہیں تھا۔ نوجوانوں کے چھوٹے چھوٹے گروہ تھے جو ایک دوسرے سے جڑتے چلے گئے اور تحریک چل پڑی۔ یہ سب لوگ آن لائن ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ ان میں کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طالب علم تھے۔ طالب علم ایک دوسرے کو دعوت دے رہے تھے کہ آؤ احتجاج میں شریک ہو جاؤ۔ ہائی اسکولوں کے بچے بھی ہاتھ میں کتابیں لیے مظاہروں میں شامل ہو گئے۔ نیپال میں پہلے بھی 2 مرتبہ سیاسی ایجیٹیشن زوردار ہو چکا ہے، ایک بار 1990 میں اور دوسری بار سن 2006 میں، لیکن یہ پہلا سیاسی ایجیٹیشن ہے جو نوجوان نسل نے چلایا اور خود اس کی قیادت کی۔ 12 ستمبر کو نیپال کے صدر رام چندرا پاؤڈل نے سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ سشیلا کارکی کو نگران وزیر اعظم مقرر کر دیا اور انہوں نے اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا۔ نیپال کے صدر نے پارلیمنٹ کو بھی تحلیل کر دیا اور اعلان کیا کہ اگلے سال 5 مارچ کو نئے انتخابات کرا دیے جائیں گے، 5 مارچ 2026۔ لیکن جنریشن زی تحریک کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں پر مقدمات چلائے جائیں جنہوں نے مظاہرین پر فائرنگ کر کے انہیں جان سے مار دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جنریشن زی کی تحریک کے نتیجے میں آئندہ قیادت کون سنبھالے گا؟ اس تحریک کی کوئی مرکزی قیادت تو موجود نہیں ہے۔ اس تحریک کے مستقبل کے رہنماؤں کے لیے ایک نام کلمان گھن سنگھ کا ہے۔ وہ نیپال کی بجلی کمپنی کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ ان کی عمر 55 برس ہے۔ ان کی شہرت بھی بہت اچھی ہے۔ انہوں نے بجلی کمپنی کے سربراہ کی حیثیت سے نیپال میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا تھا۔ مستقبل کے لیڈر کے طور پر ایک دوسرا نام کٹھمنڈو کے میئر کا چل رہا ہے۔ ان کا نام ہے بلندرا شاہ۔ انہیں عام طور پر بلند شاہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ 35 سال عمر کے ہیں اور موسیقار ہیں، گلوکار ہیں، عوام میں خاصے پاپولر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف بہت سخت موقف رکھتے ہیں، سخت کارروائی کرتے ہیں۔ احتجاج کے دوران بلند شاہ نے نوجوانوں کی کھل کر حمایت کی، انہیں تحمل کا مظاہرہ بھی کرتے رہے کہ تحمل کریں،
اہم بات یہ ہے کہ نئے وزیر اعظم کے طور پر جتنے بھی لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں انہوں نے انڈیا جا کر وہاں کے تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کی ہے اور انڈیا کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، جبکہ جو معزول ہوئے ہیں وزیر اعظم شرما اولی، وہ چین کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے۔ نیپال میں جنریشن زی کی تحریک ظاہر کرتی ہے کہ جنوبی ایشیا میں نوجوان اپنے ملکوں کے موجودہ سیاسی نظام اور حکمرانوں سے تنگ آ چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں۔ نوجوانوں کا خیال ہے کہ یہ حکمران کرپشن میں ملوث ہیں، پرتعیش زندگی گزارتے ہیں، اپنے رشتہ داروں دوستوں کو نوازتے ہیں اور عام عوام کی بھلائی کے لیے کوئی کام نہیں کرتے۔ گورننس کی صورتحال بہت خراب ہے، بیڈ گورننس ہے۔ نیپال میں سوشل میڈیا پر پابندی تو صرف ایک ٹریگر تھا، اس نے اس تحریک کو شروع ہونے کے لیے ایک فوری محرک کا کام کیا۔ اس سے پہلے گزشتہ برس 2024 میں بنگلہ دیش کے نوجوان طالب علموں نے بھی احتجاجی تحریک چلائی تھی اور حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ حسینہ واجد کی حکومت نے سرکاری ملازمتوں میں اپنی پارٹی کے وفادار کارکنوں کے لیے کوٹا مقرر کیا ہوا تھا اور میرٹ کی دھجیاں اڑا دی تھیں، ایک طرح کی آمریت نافذ کی ہوئی تھی۔ اس پر طلباء میں شدید بے چینی تھی۔ شیخ حسینہ واجد نے طلباء کے احتجاج کو سختی سے کچلنے کے لیے اقدامات کیے، جیسے اب نیپال میں ایک دن انہوں نے کیا تھا، لیکن وہاں بھی ایجیٹیشن بڑھتا گیا تھا اور بالآخر وزیر اعظم حسینہ واجد کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا، انڈیا چلی گئی تھی۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا سن 2022 میں سری لنکا میں بھی زیادہ تر نوجوان مظاہرین نے ایجیٹیشن کیا اور حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس وقت سری لنکا کے مظاہرین نے صدارتی محل پر قبضہ کر لیا تھا، اس کے بعد راجہ پاک سے بھاگ گئے تھے اور وزیر اعظم رنیل وکرم سنگھے نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ سری لنکا میں ایجیٹیشن کی فوری وجہ یہ بنی تھی کہ حکومت نے بجلی کی بڑی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی تھی اور پیٹرول کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا تھا۔ سری لنکا، بنگلہ دیش اور اب نیپال، اس میں نوجوانوں کے کامیاب ایجیٹیشن کے بعد یوں لگتا ہے کہ پورا جنوبی ایشیا سیاسی بھونچال کی زد میں ہے۔ سوشل میڈیا اور نئی نسل کی سوچ ایک نیا سیاسی کلچر تشکیل دے رہے ہیں، لاوا پکتا رہتا ہے اور کوئی ایک واقعہ ایجیٹیشن کا ٹریگر بن جاتا ہے۔ تینوں ملکوں میں جو ایجیٹیشن ہوا اس کے پیچھے کوئی مرکزی سیاسی قیادت یا پارٹی نہیں تھی، کوئی لیڈر نہیں تھا، بلکہ نوجوانوں کی خود بخود ایک تحریک بنتی چلی گئی۔ ان تینوں مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ نوجوانوں کو روایتی حکمران طبقوں پر اعتماد نہیں رہا، وہ انہیں اپنی مشکلات کا باعث سمجھتے ہیں۔ سبق یہ ہے کہ جو حکمران طبقے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق خود کو نہیں ڈھالیں گے، انہیں نوجوانوں کے ایجیٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شکریہ۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اگلے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے کرے۔